ہم سب کی یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ایک بار پھر ہم درس قرآن کی اس بابرکت محفل میں شرکت کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کی حاضری کو اور اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو قرآن کی سعادتیں اور برکتیں عطا فرمائے، اور سیکھنے، سکھانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لگاتار سورہ بنی اسرائیل کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ اس کی 36 آیات کریمہ کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے گفتگو کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ 37ویں آیت کریمہ کے حوالے سے کچھ ایک باتیں ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کی 37ویں آیت کریمہ میں ہمیں تکبر سے منع کیا ہے۔ سلسلے وار اللہ پاک نے ان آیات میں زندگی گزارنے کے اہم اصول اور اسلامی شریعت کے اہم احکام بیان کیے ہیں۔ انہی اصول اور احکام میں سے ایک حکم جو اللہ پاک بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم تکبر سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اترا کر اور اکڑ کر نہ چلو۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم اترا کر اکڑ کر متکبرانہ چال چلو گے تو تم زمین کو ہرگز نہیں پھاڑ پاؤ گے اور نہ ہی اونچائی میں پہاڑوں تک پہنچ پاؤ گے۔ تمہارے قدم نہ تو زمین کو شق کر سکیں گے اور نہ تم اونچائی میں اور لمبائی میں پہاڑوں کو کبھی پہنچ پاؤ گے، چاہے اترا کر چلو، اکڑ کر چلو یا متکبرانہ چال چلو، جو ہو وہی رہو گے۔ اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں جمادات میں سے 2 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک زمین کا اور ایک پہاڑوں کا، کہ جس کے بیچ میں انسان ہے۔ پہاڑ اونچے ہیں، زمین قدم کے نیچے ہے، اور دونوں جماد ہیں، ان میں جان نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے انسانوں کو یہ تنبیہ کی ہے کہ تم زمین اور پہاڑوں کے بیچ ہو، نہ تو تم اپنی چال سے
زمین کا سینہ شق کر سکتے ہو، اور نہ ہی اونچائی میں تم پہاڑ تک پہنچ سکتے ہو، بیچ ہی میں تمہیں رہنا ہے۔ لہٰذا اپنی چال میں اکڑ اور تکبر کو ہرگز داخل نہ ہونے دو، بلکہ آہستہ روی، نرم روی اور عاجزانہ چال کو اختیار کرو۔ اسی معنی کی ایک آیت کریمہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 18 میں اللہ رب العزت نے بیان کی ہے، معنی یہی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ لقمان میں حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ہیں، انہی نصیحتوں کو بیان کیا ہے۔ تو ان کی کئی ساری نصیحتوں میں سے ایک نصیحت جو اللہ پاک نے نقل کی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے بات کرتے وقت اپنے رخسار میں کجی نہ لاؤ، یعنی جب لوگوں سے بات کرو تو تمہارے چہرے میں تکبر کے آثار نہ پیدا ہوں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ جب انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوتا ہے اور سامنے والے کو چھوٹا سمجھتا ہوتا ہے، تو اس سے بات کرتے وقت اس کے چہرے پہ ایک قسم کی خشونت اور رعونت ہوتی ہے، اور چہرے پہ ایک تکبرانہ کھنچاؤ ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے اسی کو بیان کیا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، جب لوگوں سے بات کرو، لوگوں سے کلام کرو تو چہرے میں کجی نہ لاؤ۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اتراتا ہوا نہ چلو، ان اللہ لا يحب کل مختال فخور، اللہ فرماتا ہے اللہ پاک کسی بھی اترانے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آیت کریمہ بھی اسی معنی میں ہے جس معنی میں سورہ بنی اسرائیل کی ہماری زیر گفتگو آیت کریمہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ زمین میں اتراتا نہ چلو، اللہ پاک اترانے والوں اور فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ زمین میں چلو تو اتراتا ہوا نہ چلو، کیونکہ تم لاکھ اترا لو، لاکھ اپنی چال میں اکڑ پیدا کر لو، لیکن کبھی بھی تمہارے قدم نہ تو زمین کو شق کر پائیں گے اور نہ تم ہائٹ میں، اونچائی میں پہاڑوں کو پہنچ پاؤ گے۔ اور اللہ پاک نے ہمیں اترا کر چلنے سے منع کیا تو کس قسم کی چال کا حکم دیا ہے؟ تو اللہ پاک سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 میں ہمیں تنبیہ کی ہے کہ ہم کس قسم کی چال کو اپنائیں۔ سورہ لقمان میں اللہ پاک نے اپنے مخصوص بندوں کے کچھ اوصاف بیان کیے ہیں، جو اللہ کے مخصوص بندے ہیں، جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ رب العزت جن کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، جنہیں انعام و اکرام عطا کرتا ہے، ان بندوں کا ذکر کیا ہے، ان بندوں کے اوصاف کا ذکر کیا ہے۔ انہی اوصاف میں سے ایک وصف جو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے سورہ فرقان آیت نمبر 63 ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے مخصوص بندے وہ ہیں جو زمین پہ نرم روی کے ساتھ چلتے ہیں، قدم میں ایک عاجزانہ آہستگی رکھتے ہیں، چال میں اکڑ نہیں رکھتے،
جب چلتے ہیں تو ان کی چال نرم اور آہستگی کے ساتھ ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی چال سے عاجزی آشکارا ہوتی ہے، تکبر کا شائبہ تک نہیں آتا۔ یہ اللہ پاک نے ہمیں ایسی چال اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے مخصوص بندے جب چلتے ہیں تو نرمی اور آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور ذرا اس آیت کریمہ پہ ایک اور جو توجہ طلب نقطہ ہے وہ غور کر لیں کہ اللہ رب العزت نے جب اپنے مخصوص بندوں کا تذکرہ کیا اور ان کا یہ وصف بیان کیا کہ وہ زمین پہ آہستگی اور نرم روی اختیار کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا یہاں پر کہ عباد اللہ کے بندے، نہیں، بلکہ فرمایا عباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ رحمان ایک اللہ رب العزت کی صفت ذاتی ہے، اور رحمان ایک ایسی صفت ہے جس کے ساتھ کسی بندے کو موصوف نہیں کیا جا سکتا۔ مطلب کوئی بندہ خواہ کتنا بھی لوگوں پر مہربان ہو، لوگوں کو عطا کرنے والا ہو، غریبوں، محتاجوں، بے نواؤں، فقیروں، بے سہاروں کو پناہ دینے والا ہو، لیکن ہم کبھی اسے رحمان نہیں کہیں گے۔ بندوں کے لیے رحیم کا لفظ مستعمل ہے، رحیم رحم کرنے والا، کہ آپ قرآن مجید پڑھیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے حوالے سے رؤوف الرحیم کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ فرماتا ہے کہ جو ہمارے نبی ہیں وہ ایمان والوں کے اوپر بڑے مہربان ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ تو رحیم کا لفظ اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے مستعمل ہے، لیکن رحمان اللہ پاک کی صفت ذاتی ہے۔ رحمان ہم کسی بندے کو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، عبد الرحمن اگر کسی کا نام بھی رکھنا ہو تو عبد الرحمن۔ اور یہ معاشرے میں عام طور سے یہ برائی ہے کہ کئی لوگوں کا نام عبد الرحمن ہے اور اسے رحمان کہہ کے پکارتے ہیں، عبد کو چھوڑ کر کے محض رحمان۔ تو یہ شریعت میں حرام ہے، بلکہ کسی کا نام عبد الرحمن ہے تو عبد الرحمن کہہ کر ہی پکاریں گے اسے، رحمان نہیں کہہ سکتے۔ یہ حرام ہے ہماری شریعت میں، کیونکہ رحمان اللہ پاک کی صفت ذاتی ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنے مخصوص بندوں کا یہ وصف بیان کیا کہ ہمارے مخصوص بندے وہ ہیں جو زمین پہ آہستہ روی اور نرمی کی چال کے ساتھ چلتے ہیں، جس سے عاجزی جھلکتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ پاک نے عباد اللہ نہیں فرمایا، اللہ کے بندے نہیں، بلکہ عباد الرحمن، رحمان کے بندے، رحمان کے بندے۔ یہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو یہ وصف ہے زمین میں چلنا تو آہستہ روی کو اپنانا، نرم روی کو اپنانا، عاجزانہ چال اختیار کرنا، یہ وصف اگر کوئی بندہ اپنا لیتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک اسے اپنی رحمت سے نوازتا ہے، اور اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر جنت ہے۔ تو عاجزی اختیار کرنے والوں کو اللہ پاک جنت کی بہاریں عطا کرتا ہے۔ امام غزالی نے جنت اور جہنم کا ایک مکالمہ نقل کیا ہے احیاء العلوم کے اندر، کہ ایک بار جنت اور جہنم میں مکالمہ ہوا تو یہ جہنم نے یہ کہا کہ مجھ میں ظالم، متکبر اور سرکش لوگ آئیں گے، بڑے بڑے لوگ آئیں گے، بڑے بڑے لوگ آئیں گے، طاقت والے، قوت والے، بادشاہ، بڑے بڑے ظالم، بڑے بڑے جابر، سرکش حضرات کا جہنم نے کہا کہ میں ٹھکانہ بنوں گا۔ تو جنت نے کہا کہ اللہ رب العزت نے تو مجھے عاجزی اختیار کرنے والوں اور اپنے آپ کو کمتر سمجھنے والوں کے لیے بنایا ہے،
اور جنت کی آواز میں ذرا سی ایک احساس کمتری کا عنصر پایا جاتا تھا کہ ہم میں کمزور لوگ، عاجز لوگ، دنیاوی اعتبار سے بے حیثیت لوگ ہم میں آئیں گے، اور جہنم کی آواز میں ایک خشونت اور رعونت پائی جاتی تھی کہ مجھ میں تو بڑے بڑے فرعون، شداد، حامان جیسے لوگ آئیں گے، بڑے بڑے ظالم و جابر آئیں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جنت سے کہ تو ہماری رحمت کا مظہر ہے، اور ہماری رحمت عاجزی اختیار کرنے والوں کو ملتی ہے، لہٰذا جو عاجزی اختیار کرنے والے ہوں گے میں تمہیں ان کا ٹھکانہ بناؤں گا۔ اور جہنم سے فرمایا کہ تو ہمارے عذاب کے لیے ہے، میں نے تمہیں اپنے قہر و غضب اور جلال کا مظہر بنایا ہے، لہٰذا جو لوگ تکبر کرنے والے ہوں گے، سرکشی کرنے والے ہوں گے، ظلم و جبر والے ہوں گے، تمہیں میں ان کا ٹھکانہ بناؤں گا۔ تو یہ جب کوئی بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے، زمین پہ چلتا ہے تو آہستگی اور نرم روی کے ساتھ چلتا ہے، تو اللہ رب العزت اس بندے کو اپنی رحمت عطا کرتا ہے اور اسے جنت کا حقدار بناتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا عباد الرحمن، جو زمین پہ آہستگی کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ چلتے ہیں وہ رحمان کے بندے ہیں، اس ذات کے بندے ہیں جو رحم کرنے والی ہے، لہٰذا وہ اپنی عاجزی کی وجہ سے اللہ کی رحمت کے حقدار ہیں۔ سمجھ گئے؟ اور ذرا آئیے اب ہم اس بات پہ غور کرتے ہیں کہ تکبر کی حقیقت کیا ہے۔ جو اللہ پاک نے منع کیا کہ زمین پہ اترا کر نہ چلو، اکڑ کر نہ چلو، متکبرانہ چال نہ چلو، یہ تو ظاہر ہے یہ تکبر کا اثر ہے کہ جب انسان کے اندر تکبر ہوتا ہے تو اس کے اندر ایسی چال آ جاتی ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، لوگوں کو چھوٹا سمجھنا، چلنا تو اس کی چال میں ایک اکڑ کا پایا جانا، یہ سب تکبر کا اثر ہے۔ تکبر کی اصل حقیقت کیا ہے؟ تکبر کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ تکبر کیوں انسان کے اندر آتا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ ذرا پہلے ہم اس پہ غور کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ قرآن مجید کی آیات اور احادیث کریمہ کی روشنی میں جو متکبرین کی مذمت اللہ پاک نے اور اللہ کے رسول نے بیان کی ہے انشاءاللہ ہم اسے بیان کریں گے۔ یاد رکھیں تکبر کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھے، دوسروں کو اپنے سامنے کمتر سمجھنا، چھوٹا سمجھنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ تکبر کی حقیقت ہے۔ اور تکبر کی ابتدا، جو تکبر کی شروعات ہوتی ہے، وہ علماء فرماتے ہیں کہ خود پسندی سے ہوتی ہے۔ خود پسندی، اپنے آپ کو پسند کرنا۔ اور خود پسندی کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ جب انسان اپنا کوئی مقام و مرتبہ جان جاتا ہے کہ ہاں میرا کوئی مقام و مرتبہ ہے، میں کچھ قابل ہوں، میرے اندر کچھ کام کی خوبیاں ہیں، میں کچھ ہوں، اپنے آپ کو کچھ جب انسان سمجھنے لگتا ہے تو یہاں سے خود پسندی کا آغاز ہوتا ہے، اپنے آپ کو پسند کرنا، خود پسندی۔ اور یہ خود پسندی تکبر کو ہوا دیتی ہے۔ یہی خود پسندی آگے چل کر کے یہاں تک اس شخص کو پہنچا دیتی ہے کہ وہ دوسروں کو اپنے سامنے کمتر سمجھنے لگتا ہے، دوسروں کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں سمجھتا، اور یہاں تک بات پہنچ جاتی ہے کہ وہ لوگوں سے ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا کم کر دیتا ہے، یہ سوچ کر کے یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، میرے ساتھ رہیں، لہٰذا وہ لوگوں سے کٹ کے رہنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ تکبر کے اثرات ہیں۔ تکبر کی ابتدا خود پسندی سے ہے، خود پسندی تکبر کو ہوا دیتی ہے، اور جب تکبر پیدا ہو جائے، انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے، دوسروں کو چھوٹا سمجھنے لگے، تو اس کا اثر سب سے پہلے یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں سے کٹ کے رہنا شروع کرتا ہے، لوگوں سے ملنا جلنا، لوگوں کو باتیں کرنا، لوگوں
کو درخور اعتنا نہیں سمجھتا ہو، لوگوں سے الگ رہتا ہے، اور جب کبھی لوگوں سے اس کا سامنا ہو بھی جائے تو اس کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ جب ملے تو ادب و احترام کے ساتھ ملیں، ہمارے ساتھ آئیں تو کھڑے رہیں، جب میں محفل میں آؤں تو لوگ ہمارے ادب کے لیے کھڑے ہو جائیں، لوگ جب بات کریں تو ان کی آواز میں پستی ہو، ہم سے کلام کریں تو نگاہیں نیچی رہیں، یہ سمجھتا ہے وہ۔ لوگوں سے اپنی خدمت لینا، لوگوں سے کام کروانا، یہ اس کا وتیرہ ہو جاتا ہے۔ یہ تکبر کا دوسرا اثر۔ پہلا اثر تو کٹ کے رہتا ہے، دوسرا اثر یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ ہمارا ادب کریں اور ہماری چاکری کریں، ہمارے سامنے نگاہیں نہ اٹھائیں، ہمارے سامنے اونچی آواز سے گفتگو نہ کریں۔ اور تکبر کا ایک اور جو تیسرا اثر ہے، جو سب سے بڑا ہے، انسان اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھنے لگتا ہے کہ پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو ہماری خدمت کرنے کے بھی لائق نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا درجہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھنے لگ جائے کہ ان سے کام کرانا بھی اپنی حق سمجھے، اپنی بے عزتی سمجھے۔ یہ تکبر کے اثرات ہیں۔ ابتدا خود پسندی سے ہوتی ہے، اور وہی خود پسندی تکبر کو ہوا دیتی ہے، اور اسی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے تھے، مولا اللہم انی اعوذ بک من نفخۃ الکبریاء، مولا میں تم سے تکبر کے جھونکے سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ آقا کریم دعا کرتے تھے تکبر ہونا تو دور کی بات، تکبر کے جھونکے سے بھی میں تمہاری پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ تکبر کا جھونکا جو آتا ہے نا، وہ خود پسندی کے راستے چل کے آتا ہے، خود پسندی۔ لہذا تکبر سے پہلے انسان کو خود پسندی سے بچنا ضروری ہے، اور خود پسندی سے بچنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان اپنی کوئی حیثیت ہی نہ سمجھے، اپنا کوئی مقام ہی نہ سمجھے، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے۔ جب کچھ نہیں سمجھے گا تو پھر اس کے اندر خود پسندی یقیناً نہیں آئے گی۔ یہ ہے تکبر کی حقیقت۔ اب ذرا تکبر کے اسباب پہ غور کر لیں کہ تکبر کے اسباب کیا ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں کئی سارے اسباب ہیں جن کی وجہ سے بندے کے اندر تکبر جنم لیتا ہے۔ سب سے پہلا سبب ہے خاندانی وجاہت، یہ بھی ایک سبب ہے، خاندانی وجاہت، اور اپنے آپ کو اونچے خاندان کا سمجھنا، اور جو اس کی نگاہ میں جو خاندان کمتر ہیں، جو ذات کمتر ہے، ان کو حقیر جاننا۔ خاندانی وجاہت کی وجہ سے، اپنے آپ کو اونچی ذات والا ہونے کی وجہ سے لوگوں سے بہتر سمجھنا، بڑا سمجھنا، یہ تکبر کا سب سے پہلا سبب ہے، خاندانی وجاہت۔ اور یہ ایک ایسا سبب ہے جس کی ابتدا ہمیں ابلیس سے معلوم ہوتی ہے کہ اس کی ابتدا سب سے پہلے ابلیس سے ہوئی۔ یاد رکھیں تمام گناہ ایک جانب، لیکن تکبر ایک ایسا گناہ ہے جس کا آغاز ہی ابلیس سے ہوا تھا۔ تکبر وہ سب سے پہلا گناہ ہے جو ابلیس نے کیا ہے۔ تکبر کی ابتدا انسانوں سے نہیں بلکہ شیطان سے ہوئی، تو یہ شیطانی کام ہے۔ اور خاص کر کے جو میں آپ کے سامنے تکبر کا یہ سبب بیان کر رہا ہوں کہ خاندانی وجاہت کا ہونا، اپنے آپ کو اونچی ذات کا سمجھنا، یعنی اپنی پیدائش کے حوالے سے اپنے آپ پہ تکبر کرنا، اس کی ابتدا بھی کس سے ہوئی؟ شیطان سے ہوئی۔ کیونکہ ذرا غور کریں کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو پیدا کیا اور سب کو حکم دیا، ملائکہ کو، اور ساتھ میں یہ حکم ابلیس کے لیے بھی تھا کہ اسجدوا لآدم، آدم کی بارگاہ میں سجدے میں گر جاؤ۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، اللہ پاک فرماتا ہے تمام ملائکہ نے ایک ساتھ مل کر کے حضرت آدم کو سجدہ کیا، یہ حقیقت ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ نہیں، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین،
اللہ پاک نے فرمایا کہ ابلیس نے سجدے سے انکار کیا، اور انکار کیوں کیا؟ وَاسْتَكْبَرَ، اس نے تکبر اختیار کر لیا تھا، اپنے آپ کو اس نے بڑا سمجھا، حضرت آدم کو اس نے چھوٹا جانا اور اپنے آپ کو بڑا جانا، یعنی کہ ابلیس کو سجدے سے جس چیز نے روکا وہ چیز تکبر تھی، تکبر۔ اور یہ تکبر اس نے کہاں سے، اس کے اندر جو تکبر جنم ہوا، تکبر کا جنم ہوا، تکبر جو پیدا ہوا، یہ کہاں سے آیا؟ ابلیس نے اپنے مادہ تخلیق پہ تکبر کیا تھا۔ اس نے کیا کہا تھا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب اللہ پاک نے پوچھا کہ کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا؟ تو اس نے عاجزی اختیار کرنے، جھک جانے، اپنی غلطی ماننے کے بجائے یہ جواز پیش کیا تھا سجدہ نہ کرنے پہ، اور تکبر پر اس نے ایک جواز یہ لایا تھا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مولا تو نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے بنایا۔ تو اپنے مادہ تخلیق پہ جس چیز سے اسے پیدا کیا گیا تھا، اپنی پیدائش کے حوالے سے اس نے سب سے پہلے تکبر اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اس کا آغاز شیطان سے ہوا۔ شیطان نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ اب ذرا غور کریں کہ جو لوگ بڑی ذات کا ہونے کی وجہ سے، بڑی ذات کا ایک فرد ہیں یا خاندانی وجاہت کی وجہ سے تکبر کرتے ہیں، تو سمجھ لیں کس کی روش پہ چل رہے ہیں، کیونکہ خاندانی وجاہت پہ بڑی ذات اپنے گمان میں، حالانکہ اسلام کا جو اسلام نے جو ہمیں شعور عطا کیا ہے، جو نظریہ دیا ہے قبائل کے حوالے سے، قبیلہ ظاہر ہے قبائل ہی کے حوالے سے ذات پات سب بنتے ہیں، اور عجم میں پہلے ایسا ہوتا تھا، عرب میں کہ ایک خاندان ان کا پورا شجرہ چلا آ رہا ہے، اور عجم میں تو جو یہ ذات پات جو چیزیں مشہور ہیں، یہ زیادہ تر ان کا آغاز جو ہوا وہ کام سے ہوا، جو جس کام کو کرتا تھا اسی کام کے اعتبار سے اسے ایک مخصوص ذات سے اسے جوڑ دیا گیا۔ عرب میں قبیلے تھے، ان کا پورا شجرہ تھا، وہ اپنے باپ دادا کے نام محفوظ رکھتے تھے۔ تو جو قبیلہ کا، خاندان کا اسلام نے نظریہ پیش کیا ہے، وہ نظریہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ ہم نے تمہیں قبیلوں میں اور مختلف خاندانوں میں اس وجہ سے تقسیم کیا، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو جان سکو، تمہارا تعارف ہو، تم اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرا سکو کہ ہاں میرا تعلق فلاں خاندان سے، میرا تعلق فلاں قبیلے سے۔ محض یہ فائدہ ہے خاندان کا اور قبیلے کا، صرف اس لیے اللہ پاک نے قرآن میں خاندان اور قبیلے کے حوالے سے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ مختلف قبیلے، مختلف خاندان ہم نے اس وجہ سے بنائے تاکہ تم اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرا سکو کہ ہمارا تعلق فلاں خاندان سے ہے، فلاں قبیلے سے ہے۔ اس لیے نہیں کہ اپنے آپ کو بڑے قبیلے کا سمجھ کر، جو کمزور قبیلے والے ہوں، اپنے آپ کو بڑے خاندان کا سمجھ کر، جن کا خاندان چھوٹا ہو، ان کے اوپر تم اپنے آپ کو بڑا سمجھو اور تکبر کرو۔ اسلام نے قبیلوں اور خاندانوں کا تصور اس وجہ سے نہیں دیا ہے، بلکہ قبیلوں اور خاندانوں کا تصور فقط یہ ہے لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہارا ایک دوسرے سے تعارف ہو سکے۔ ورنہ حقیقت کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے، سب کے سب حضرت آدم کی اولاد ہے کہ نہیں ہے؟ آدم و حوا ہی کی سب اولاد ہے، تو انسان ہونے کے اعتبار سے سب تو بھائی بھائی ہیں۔ خاندانوں اور قبیلوں کا یہ جو افتراق ہے، یہ محض تعارف کی وجہ سے۔ اور یاد رکھیں، کون کس خاندان میں پیدا ہوگا، کون کس قبیلے میں پیدا ہوگا، اس میں انسان کا اپنا کوئی دخل ہے؟ کیا انسان اللہ رب العزت سے کوئی ڈیل کر کے آتا ہے کہ مولا مجھے فلاں خاندان میں پیدا کر، مجھے فلاں قبیلے میں پیدا کر؟ ایسا تو نہیں ہے نا۔ یہ انسان کے کسب کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اپنے فضل سے جسے جس خاندان میں چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تو جو چیز محض فضل الہی سے ملی، جس میں اپنا کوئی اثر نہ ہو، اس چیز پہ تکبر کرنا، یہ تو انتہائی احمقانہ بات ہوئی نا۔ انسان جس چیز کو اپنی کمائی، اپنی محنت، اپنی کوشش سے حاصل کرے،
اگر اس پہ تکبر کرے، حالانکہ اسلام کہتا ہے کہ اس پہ بھی تکبر نہیں کرنا ہے، لیکن اگر تکبر کرے تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ چلو ہاں اس نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، لیکن خاندان میں کون کہاں پیدا ہو رہا ہے؟ یہ تو محض اللہ کی عطا ہے، یہ فیصلہ صرف اللہ کا ہے، اور اللہ کے اس فیصلے کی وجہ سے ہم میں سے کسی کو خاندان کوئی ملا، کسی کو دوسرا خاندان ملا، اس پہ تکبر کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے جو یقیناً قابل قبول نہیں ہے، اسلام اسے قبول نہیں کرتا اور انسانی عقل بھی اسے قبول نہیں کرتی، سمجھ رہے ہیں؟ تو تکبر کی سب سے پہلی وجہ، تکبر کا سب سے پہلا جو سبب ہے خاندانی وجاہت، اور اس کی ابتدا ہمیں ابلیس سے نظر آتی ہے۔ ابلیس نے سب سے پہلے اپنی تخلیق اور پیدائش کے حوالے سے تکبر کیا۔ اب تکبر کا دوسرا سبب کیا ہے؟ مان لیں حسن و جمال، خوبصورتی، یہ بھی ایک ایسا وصف ہے جس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ کسے کیسا پیدا ہونا ہے، اللہ رب العزت کسے حسین و جمیل پیدا کرے گا، کس کی صورت کو اللہ رب العزت وہ حسن اور جمال نہیں عطا کرے گا، یہ تمام چیزیں محض اللہ کے فیصلے سے ہیں، اس میں بندے کا کوئی عمل دخل ہرگز نہیں ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ ہے جو تمہاری جیسی صورت بنانا چاہتا ہے ماں کے شکموں کے اندر بنا دیتا ہے، لہٰذا اس میں بھی کوئی انسان کا عمل دخل نہیں ہے، انسان کی کسی کوشش کا دخل نہیں ہے۔ اور ذرا اس حوالے سے کہ حسن و جمال، اپنی خوبصورتی اور ظاہری صورت کی وجہ سے اگر کسی کے اندر تکبر آتا ہے تو اس حوالے سے ذرا ایک واقعہ سماعت کر لیں۔ حضرت مطرف بن عبداللہ نے، ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کا نام ہے مطرف بن عبداللہ، انہوں نے ایک شخص کو جس کا نام تھا محلب بن ابو صفرہ، ایک شخص تھا جس کا نام تھا محلب بن ابو صفرہ، اسے دیکھا حضرت مطرف نے کہ وہ ریشمی جبہ پہن کر زمین پہ تکبر کی وجہ سے اور گھمنڈ کی وجہ سے اتراتا ہوا چل رہا تھا، اترا رہا تھا اور ریشمی جبہ پہنے ہوئے تھا۔ تو حضرت مطرف بن عبداللہ نے اس سے کہا کہ تمہاری یہ جو چال ہے نا، یہ چال اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ رب العزت اس چال کو پسند نہیں کرتا۔ تو محلب بن ابو صفرہ نے کہا حضرت مطرف سے کہ آپ کو پتا ہے میں کون ہوں؟ آپ جانتے ہیں میری حیثیت کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، سماج میں میرا مرتبہ کیا ہے، میں کس درجے کا آدمی ہوں، آپ جانتے ہیں؟ تو حضرت مطرف نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں تمہیں خوب جانتا ہوں، تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا تم وہ ہو جس کی ابتدا ایک متغیر نطفے سے ہوئی ہے، جس کی انتہا ایک بدبودار مردے کی شکل میں ہوگی، اور درمیانی مدت میں تم اپنے اندر نجاست لیے پھرتے ہو، یہ ہے تمہاری حقیقت، اور یہ ہو تم، میں تمہیں جانتا ہوں۔ یہ حضرت مطرف نے جواب دیا۔ حضرت مطرف کا یہ جواب سن کر محلب کے چہرے پہ شرمندگی کے آثار آئے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے بعد اس نے متکبرانہ چال کو ہمیشہ کے لیے ترک دیا اور چھوڑ دیا۔ تو یہ ہے انسان کی حقیقت۔ حسن و جمال پہ اترانے والے، اپنی ظاہری خوبصورتی پہ اترانے والوں کو ذرا غور کرنا چاہیے کہ انہیں کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، جو لوگ تکبر کرتے ہیں چاہے جس بھی وجہ سے، جس بھی سبب سے تکبر کریں، اللہ فرماتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، انہیں چاہیے کہ غور کریں، مِمَّا خُلِقَ، انہیں کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، ان کا مادہ تخلیق کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، انہیں ایک کودتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔
یخرج من بین الصلب والترائب، جو ریڑھ کی ہڈی اور سینے کی پسلیوں کے بیچ سے نکلتا ہے۔ ایک کودتا ہوا پانی جس کا مادہ خروج ریڑھ کی ہڈی ہے اور سینے کی پسلی ہے، وہاں سے نکلنے والے کودتے ہوئے پانی سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ یہ قرآن ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اور یقین جانے اگر کوئی بندہ اس بات پہ غور کر لے کہ انہیں کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے تو پھر اس کے اندر تکبر کا جھونکا بھی نہیں آ سکتا۔ تکبر آنا تو بڑی دور کی بات ہے کہ نہیں؟ اور ذرا اس بات پہ ایک اور حقیقت غور کریں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو جس کودتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے، وہ کودتا ہوا پانی سینے کی پسلی اور ریڑھ کی ہڈی سے نکلتا ہے، ریڑھ کی ہڈی سے اور سینے کی پسلی سے۔ اس حوالے سے علماء نے ایک بڑا لطیف نقطہ بیان کیا ہے، ذرا اس نقطے پہ غور کر لیں۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ انسان کی تخلیق میں مرد اور عورت کے مادہ منویہ کے امتزاج کا دخل ہے۔ جب دونوں مادے ملتے ہیں تب ایک انسان کا جنم ہوتا ہے، اور مرد کا جو مادہ ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کے پاس سے نکلتا ہے، اور عورت کا جو مادہ ہے وہ سینے کی پسلی کے پاس سے نکلتا ہے۔ اللہ پاک نے اسی کو بیان کیا کہ یخرج من بین الصلب والترائب، وہ کودتا ہوا پانی جس سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے وہ ریڑھ کی ہڈی اور سینے کی پسلی کے پاس سے نکلتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ مرد کا مادہ منویہ ریڑھ کی ہڈی کے پاس سے نکلتا ہے، اور عورت کا مادہ یہ سینے کی پسلی کے پاس سے نکلتا ہے۔ اور اسی سے علماء نے ایک نتیجہ اخذ کیا کہ چونکہ جس بچے کی پیدائش میں مرد اور عورت کے مادہ منویہ کا امتزاج ہوا ہے، باپ کا مادہ ریڑھ کی ہڈی کے پاس سے نکلا، اور ریڑھ کی ہڈی اور دل کی مسافت دور ہوتی ہے، اور ماں کا مادہ سینے کی پسلی کے پاس سے نکلتا ہے، اور سینے کی پسلی اور دل کے بیچ کی جو مسافت ہوتی ہے وہ مسافت کم ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ماں کے اندر مامتا بنسبت باپ کے زیادہ ہوتی ہے۔ ماں اپنے بچے سے بنسبت باپ کے زیادہ محبت کرتی ہے، مامتا زیادہ اس کے اندر ہوتی ہے۔ اور اسی سے ایک تفریق نکالتے ہوئے علماء نے بیان کیا کہ چونکہ ماں کے اندر مامتا زیادہ ہوتی ہے، باپ کے اندر مامتا ماں کی بنسبت کم ہوتی ہے، لہذا تعلیم و تربیت کی ذمہ داری جس میں فقط محبت کی نہیں بلکہ سختی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اسلام نے ماں کے سپرد نہیں کی ہے بلکہ باپ کے سپرد کی ہے۔ باپ کو اللہ پاک نے ذمہ دار بنایا ہے بچے کی تعلیم کا اور بچے کی تربیت کا، کیونکہ تعلیم و تربیت کے لیے سختی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور ماں کا دل ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ سختی کر دے۔ اور ایک بات میں بتاؤں، اسی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ جب بیٹا کوئی غلطی کر کے آتا ہے، کوئی غلط کام کر کے آتا ہے، تو جب ماں سے ملاقات ہوتی ہے تو ماں جھڑکنا تو دور کی بات، اس کی سب سے پہلی نگاہ بیٹے کے چہرے کے اوپر جاتی ہے کہ ہمارے بیٹے کا چہرہ اترا ہوا کیوں ہے، ہمارے بیٹے کے چہرے پہ تھکن کی نشانیاں کیوں ہیں۔ اور اگر باپ کو پتہ چل جائے تو باقی چیزیں تو دور کی بات، وہ پہلے ایک آدھ تھپڑ لگائے گا۔ یہ اسی وجہ سے اسلام نے تربیت کی ذمہ داری ماں کو نہیں دی ہے بلکہ تربیت کی ذمہ داری اسلام نے باپ کو دی ہے۔ تو ذرا سنیں، حسن و جمال کے اندر بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ تکبر کا سبب بن سکے اور انسان کے اندر خود پسندی اور بڑائی کا جذبہ پیدا کر سکے، کیونکہ حسن و جمال میں اولاً تو انسان کا اپنا کوئی دخل نہیں ہے، اور ثانیاً حسن و جمال تو ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں نا، حسن و جمال ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں۔
آج ہے کل نہیں ہے، جب تک جوانی ہے تب تک خوبصورتی ہے، چہرے پہ ایک تازگی ہے، شگفتگی ہے۔ یہ تمام جو سرمگی آنکھیں اور چہروں کو گلے لالا سے تشبیہ دینا، اس کے علاوہ ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑیوں سے تشبیہ دینا، یہ تمام چیزیں جو پائی جاتی ہیں کب تک ہے؟ جب تک انسان جوانی کی دہلیز پہ رہے، جب تک جوانی رہے۔ جوانی ختم ہونے کے بعد تو پھر نتیجہ تو ایسا ہوتا ہے کہ حسن و جمال ڈھونڈنے سے نظر نہیں آتا۔ تو جو چیز ختم ہو جانے والی ہے اس پر کیا تکبر کرنا؟ تو حسن و جمال بھی تکبر کا سبب بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اب ایک اور تکبر کے سبب پہ غور کر لیں، جو کہ خاندانی وجاہت اور حسن و جمال سے بڑھ کر کے انسان کی صفت ہے، اور وہ کیا ہے؟ علم ہے نا۔ علم، اس میں انسان کی محنت کا بھی دخل ہے، انسان کی کوشش کا بھی دخل ہے۔ اس کے علاوہ علم ختم ہونے والا بھی نہیں ہے، علم جو ہے باقی رہنے والا ہے، ہمیشہ یہ علم باقی رہے گا۔ تمام اوصاف و کمالات قبر تک ہی رہیں گے، لیکن علم ایک ایسا وصف ہے جو قبر تک جائے گا، ہے کہ نہیں؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ان سے منسوب ایک شعر ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ یہ ایک شعر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ رضینا قسمت الجبار فینا، رضینا قسمت الجبار فینا، لنا علم وللجہال مال فإن المال یفنا عن قریب وإن العلم باق لا یزال۔ حضرت علی کہتے ہیں ہم خدائے پاک کی اس تقسیم سے راضی ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں علم دیا، اور دوسرے لوگوں کو علم کی دولت سے نہیں، جو جاہل ہیں انہیں علم سے نہیں نوازا، مال عطا کیا، دولت عطا کی، اور ہمیں علم دیا۔ غربت کے ساتھ علم، غربت کے ساتھ علم جہالت کے ساتھ مالداری سے بہتر ہے۔ حضرت علی کے اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں علم دیا، اگرچہ علم کے ساتھ غربت ہے، اور دوسرے لوگوں کو جہالت کے ساتھ امیری عطا کی۔ ہم خدا کی اس تقسیم سے راضی ہیں، کیوں؟ فَإِنَّ الْمَالَ يُفْنَى عَنْ قَرِيبٍ، کیونکہ مال ان قریب ختم ہو جانے والا ہے۔ وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ، اور علم ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ رہے گی، کبھی علم ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو علم اگر دیکھا جائے تو خاندانی وجاہت اور حسن و جمال سے بڑھ کر کے تکبر کا سبب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود شریعت یہ اجازت نہیں دیتی کہ کوئی بندہ علم رکھ کر کے اور پھر اپنے اندر علم کی وجہ سے تکبر کرے، کیونکہ علم کا اثر تو عاجزی ہونا چاہیے نا۔ جب علم آ گیا تو علم کی وجہ سے وہ قرآن کی ان آیات کو اپنے پیش نظر رکھے گا جن میں اللہ رب العزت نے تکبر کی مذمت کی ہے، احادیث کو اپنے پیش نظر رکھے گا جن احادیث میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی مذمت بیان کی ہے۔ اس کے علاوہ تاریخ کا اسے علم ہوگا، اور متکبرین کا جو بھیانک انجام ہوا وہ تمام چیزیں اس کے پیش نظر ہوں گی۔ تو علم کی وجہ سے اس کے اندر تو اور عاجزی آنی چاہیے، علم کی وجہ سے اس کے اندر دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا مادہ علم کی وجہ سے پیدا ہو ہی نہیں سکتا، اگر اس کے پاس علم نافع ہے تو، نفع دینے والا علم ہے تو، ورنہ اگر علم کے ساتھ تکبر ہے تو پھر سمجھ لے گویا وہ ایسا شخص ہے جس کے پاس محض درخت، سمجھ لے ایک ایسے درخت کی طرح ہے جس کے اندر نہ تو پھل ہو نہ تو سایہ ہو، محض درخت ہے۔ تو عاجزی کے بنا علم جو ہے، تکبر کے ساتھ علم ایک ایسے پھل کی طرح ہے، ایک ایسے درخت کی طرح ہے جس میں نہ تو پھل ہو نہ تو سایہ ہو۔ اور جو شخص علم کی وجہ سے اگر عاجزی کے بجائے تکبر اختیار کرتا ہے تو گویا کہ اس شخص نے علم کے نور سے روشنی حاصل کی ہی نہیں، وہ اس چراغ کی طرح ہے
کہ جس سے دوسرے لوگ تو فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن اس کے تلے میں اس کے نیچے ہی اندھیرا ہوتا ہے. اس کے پاس روشنی تو ہے لیکن اس روشنی سے وہ خود رہنمائی نہیں اختیار کر رہا، دوسرے رہنمائی اختیار کر رہے ہیں. اس روشنی سے لوگ راستہ دیکھ کر کے منزل تک پہنچ رہے ہیں اور خود وہ ہے کہ جا کے تباہی کے گڈھے میں گر رہا ہے. تو علم بھی یہ تکبر کا سبب اگر بنتا ہے تو یقیناً علم کے ساتھ تکبر کرنے والا شخص علم کے نور سے محروم ہے. اس کے پاس علم تو ہے لیکن نور علم نہیں ہے. اب تکبر کا ایک اور سبب جو ہو سکتا ہے وہ ہے عبادت، بندگی، دینداری. اگر کسی کے اندر دینداری زیادہ ہے، کوئی شخص عبادت کرنے میں دوسروں سے آگے ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو اس کی وجہ سے اگر کوئی تکبر کرتا ہے تو یہ بھی تو ایک ایسی چیز ہے جو اس کی تمام عبادتوں کو، تمام دینی کوششوں کو ایسا تکبر رائیگاں کرنے والا ہے اور بیکار کرنے والا ہے. یاد رکھیں، کیونکہ جو عبادت کرنے والا ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی وجہ سے اس کے اندر عاجزی پیدا ہونی چاہیے، تکبر نہیں پیدا ہونا چاہیے. اور بنی اسرائیل کا ایک بڑا مشہور واقعہ کئی بار آپ سن چکے ہیں، میں صرف اشارہ کر دوں کہ ایک شخص تھا بڑا عابد و زاہد، اتنا بڑا اس کا مقام تھا، مرتبہ تھا خدا کی بارگاہ میں کہ جب وہ چلتا تھا تو اس کے سر پہ ایک بادل سایہ کیے ہوئے رہتا تھا. لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ وہ شخص دھوپ میں بیٹھا ہوا تھا اور حسب دستور بادل نے اس کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھا. ایک فاسق و فاجر شخص آیا اور آ کے اس کے بغل میں بیٹھ گیا. عابد نے سوچا کہ میں اتنا بڑا عبادت گزار، متقی، پرہیزگار، یہ آ کے میرے بغل میں کیسے بیٹھ گیا. اس کے دل سے، اس کے چہرے سے تکبر کے آثار پیدا ہوئے. اس شخص نے سمجھ لیا کہ یہ عابد جو ہیں ہماری قربت کو ناپسند کر رہے ہیں. وہ شخص اٹھ کے جانے لگ گیا. لیکن ایک اور معاملہ ہوا کہ جب وہ فاسق و فاجر اور گنہگار شخص وہاں سے اٹھ کے چلا تو بادل کا ٹکڑا عابد کو چھوڑ کر اس فاسق کے سر پہ سایہ کرتے ہوئے چل پڑا. تو اس عابد نے عرض کیا، مولا ایسا کیوں؟ یہ آخر کیا، یہ تو فاسق و فاجر شخص ہے، اس کے سروں کے اوپر اور بادل میرا ساتھ چھوڑ کے اس کے ساتھ جا رہا ہے. تو اس کے دل میں الہام ہوا کہ تمہارے تکبر کی وجہ سے تمہاری تمام نیکیاں رائیگاں ہو گئیں اور اس کے حسن نیت کی وجہ سے ہم نے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے. کیونکہ اس کی نیت میں یہ بات تھی کہ میں عابد کے پاس بیٹھوں گا، بادل سے ایک دھوپ بھی زیادہ ہے، بادل سے سایہ بھی مل جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ عابد کی قربت کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ رب العزت ہمارے دل میں گناہوں کی نفرت پیدا کرے. تو یہ حسن نیت اس کے اندر موجود تھا، لہٰذا اللہ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. تو عبادت پر تکبر کرنا عبادتوں کو رائیگاں کرنے والا ہے. اور قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے جس میں اللہ پاک نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ پاک نے فرمایا کہ تم میں سب سے بڑھ کر عزت والا اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے جو سب سے بڑھ کر پرہیزگار ہے اور اللہ سے ڈرنے والا ہے. تو اس آیت کریمہ میں یہ نہیں ہے کہ ان اکرمکم عند الناس، لوگوں کے بیچ عزت والا، بلکہ فرمایا اللہ پاک نے ان اکرمکم عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں عزت والا. یعنی کیا مطلب؟ اگر کوئی تقوی والا ہے، پرہیزگاری والا ہے، عبادت و ریاضت والا ہے تو اسے چاہیے کہ عزت اللہ کی بارگاہ میں چاہے، لوگوں کے درمیان عزت اور بڑائی نہ چاہے، کیونکہ لوگوں کے درمیان عزت و بڑائی چاہنے کی وجہ سے اس کی تمام عبادتیں رائیگاں ہو جائیں گی، اس کی تمام عبادتیں ختم ہو جائیں گی. اللہ کی بارگاہ میں وہ بڑائی چاہے، اللہ کی بارگاہ میں عزت چاہے. لوگوں کے بیچ بڑائی چاہنا یا اپنی عزت چاہنا یہ تکبر ہوگا جو کہ عبادتوں کو برباد کرنے والا ہے. تکبر کا ایک اور سبب جو کہ کسی بھی صورت سے اب اس کے اندر یہ صفت ہی نہیں ہے، یہ اس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ تکبر کی وجہ بن سکے، لیکن لوگ اسے بنائے پھرتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ مال و دولت، مال و دنیاوی مال، دنیاوی دولت. اور عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ اس مال و دولت اگر کسی کے پاس ہے تو اگرچہ بقیہ جو یہ چیزیں گزری، خاندانی وجاہت،
حسن و جمال، علم، عبادت، یہ سب چیزیں نہ بھی ہوں، لیکن اگر مال و دولت ہو تو فقط یہی مال و دولت اس کے تکبر کے لیے کافی ہوتے ہیں، ہے نا؟ حالانکہ بقیہ جو چیزیں گزری یہ مرتبہ میں مال و دولت سے بڑھ کے ہیں، مال و دولت سے بڑھ کے ہیں، لہذا مال و دولت تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ تکبر کا سبب بن سکے، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، آج ہے کل نہیں ہے۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم زمانے کو لوگوں کے درمیان الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔ تو دولت ایک ایسی چیز ہے، کون کب غریب ہو جائے، فقیر ہو جائے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ آج جو تخت بادشاہی پہ بیٹھا ہوتا ہے، یہ زمانہ اسی کے سامنے ایسا دور بھی لاتا ہے کہ وہ شخص، اس کے ہاتھوں میں لوگ دیکھتے ہیں کہ کاسے گدائی لیے ہوئے در در بھیک مانگتا ہوا پھرتا ہے۔ آج کا امیر کل کا انتہائی فقیر شخص بن جاتا ہے۔ تو یہ تو دیکھی بھالی چیزیں ہیں، تجربات شاہد ہیں، مشاہدات شاہد ہیں، لہٰذا مال و دولت تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ تکبر کا سبب بن سکیں، لیکن اس کے باوجود اگر مال و دولت کی وجہ سے کوئی تکبر کرتا ہے تو گویا وہ ایک ایسی چیز سے تکبر کرتا ہے جس چیز میں تکبر کا سبب بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ یہ کچھ اسباب ہیں جن کی وجہ سے انسان کے اندر تکبر پیدا ہو سکتا ہے۔ اب پھر اس کے بعد انشاءاللہ وقت ہو چکا ہے، اگلی نشست میں ہم تکبر کے حوالے سے، تکبر کی مذمت میں، تکبر سے بچنے کے راستے، اس کے علاوہ تکبر کے حوالے سے قرآنی آیات اور حدیث انشاءاللہ بالتفصیل پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی کی آخری سانس تک ہمیں اہل سنت کے عقائد پہ قائم و دائم رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔